حضرت القمہ بن اللیثی یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور بھی صحابہ کرام سے روایت دی ہے، لیکن زیادہ تر روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی انہوں نے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ کثرت سے جس طرح حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے بخاری شریف میں، اسی طرح کثرت سے ان کا نام بھی آتا ہے۔ جس طرح ان کا نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اسی طرح ان کا بھی نام کثرت سے آتا ہے۔ یہ رہنے والے تھے کوفہ کے، وکان من الکوفہ، کوفے کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ارادہ ہوا ملک شام جانے کا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں ملک شام آج کے ملک شام سے 5 گنا بڑا تھا۔ فرماتے ہیں فقدمت الشام، جب میں ملک شام پہنچا، وہاں پہنچ کر مجھے خیال آیا کہ کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی اللہ کا ولی یہاں ہے یا نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ چنانچہ خیال آتے ہی فرماتے ہیں فدخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت رکعتین، اور میں نے 2 رکعت ادا کی۔ 2 رکعت یا تو تحیۃ المسجد یا صلاۃ حاجت، 2 ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تحیۃ المسجد یا صلاۃ حاجت۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے الحاح وزاری کے ساتھ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ اے رب کریم، نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے، نیک صحبت کو میرے لیے آسان کر دے۔ کتنی عجیب و غریب دعا ہے۔ ایک تو آدمی مشقت پریشانی اٹھا کے جاتا ہے اللہ والوں کے پاس، ایک یہ کہ میرے لیے آسان کر دے کہ کسی اللہ کے ولی کو یہیں بھیج دے۔ کسی لحاظ داری سے دعا مانگی کہ فرماتے ہیں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بہت وجیح المرتبہ شخصیت، یعنی فارغ ہو کر فرماتے ہیں فخرجت من المسجد، مسجد سے باہر نکلا، قوم کے لوگ باہر چبوترے پہ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک ایک وجیح المرتبہ شخصیت آئی کہ میں خود بھی حیران تھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن یہ پہچانتے نہیں تھے۔ مگر وہ شخصیت آئی فجلس فی جنبیہ، ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ جو میرے ساتھ آ کر بیٹھی یہ کون شخصیت ہے؟ مجھ بھی قلب میں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ فقالوا، ان سب نے کیا کہا؟ ھذا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں صحابی کہاں تابعی؟ گویا کنویں کو اللہ نے اٹھا کر پیاسے کے پاس بھیج دیا، کنویں کو اٹھا کر پیاسے کے پاس بھیج دیا۔ دعا کے اندر اتنی تاثیر، جب اللہ پر یقین ہوتا ہے اور آدمی اللہ سے اڑ کر مانگتا ہے اور یقین کامل ہوتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالی میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے، تو دیکھیے کہ دعا مانگی، اللہ نے ایک عظیم المرتبہ صحابی کو بھیج دیا۔ وجد آ گیا، کہا فدعوت اللہ، میں نے ابھی تو اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے اتنی عظیم المرتبہ شخصیت کو میرے پاس بھیج دیا۔ بس ان کی صحبت میں رہنے لگے، استفادہ کرنے لگے۔ آج طلبہ کرام یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پہ جا رہے تھے، یمن کے قریب جا کر موسم خراب ہو گیا، بادل سیاہ، بالکل کالے بادل، بجلی کڑکنے لگی، بارش کا امکان، تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ملاح نے کشتی کو کنارے لگا کر لنگر ڈالا اور کہا جلدی آپ لوگ اتر جائیں، اس لیے کہ آندھی بھی آ رہی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، بارش بھی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ سب تو اتر گئے اور اتر کے وہاں کے بندرگاہ پر سامان خریدنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ پتہ نہیں واپسی میں یمن رکے گا کہ نہیں رکے گا، یہ کشتی رکے گی یا نہیں رکے گی۔ لیکن حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر کچھ سوچتے رہے۔ پھر مقامی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی محدث، کوئی فقیہ، یہ تو سرزمین انبیاء ہے اور سرزمین اولیاء ہے، صحابہ کرام کتنے وہاں قیام پذیر ہوئے، تو پوچھا کہ کوئی یہاں محدث، کوئی فقیہ، کوئی اللہ کا ولی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن 3 دن کا راستہ ہے، مسافت 3 دن کی ہے۔ اس زمانے میں یہ کاریں تو چلتی نہیں تھیں، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، خچر پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر سفر ہوتا تھا۔
اللہ سے جا کر پوچھا کہ موسم کتنے دن خراب رہے گا؟ اس نے کہا اندازہ یہ ہے کہ 10 دن خراب رہے گا۔ فوراً سواری کرائے پر لی اور جا کر اسے اجازت دی حدیث کی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد واپس آئے۔ 6 دن یہ گزر گئے، 3 دن پھر وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد جناب کشتی، پھر بادبانی کشتیاں وہ کرتی تھیں، پھر روانہ ہو گئی، پھر مینا جدہ پہ پہنچ کر وہاں جا کر حج کیا۔ لیکن اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ آج طلبہ کسی شہر بھی جاتے ہیں تو چڑیا گھر، شاہی مسجد، شاہی قلعہ، یہ 3 چیزیں معلوم کرتے ہیں، اس کے آگے ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی یہاں بڑا عالم بھی ہے، کوئی فقیہ بھی ہے، کوئی محدث بھی ہے، کوئی اللہ کا ولی بھی ہے یا نہیں۔ ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، بس گھومنا پھرنا بہت زیادہ۔ جو چڑیا گھر میں جا کے بندروں سے ملاقات کر کے مسافہ کر کے معانقے کی طرح گھبراہٹ ہوتی ہے تو معانقے سے دور رہتے ہیں، لیکن بجائے اللہ والوں سے ملنے کے بندروں سے ملاقات کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ذوق مفقود ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ذوق دوبارہ پیدا فرما دے۔ اگر یہ ذوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان بہت جلد اللہ کا راستہ طے کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو فکر رہتی کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس سے میں استفادہ کروں، جو مجھے جنت کا راستہ دکھائے۔ یہ اللہ والے کیا کام کرتے ہیں؟ اراۃ الطریق، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، چلنا خود پڑتا ہے۔ یہ جو بعض حمقاء کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب تو کندھے پہ بٹھا کے لے جائیں گے، جنت میں ہم کو پہنچا دیں گے۔ وہ خود جائے گا تب تو لے کے جائے گا نا، وہ خود جائے گا تب تو لے کے جائے گا۔ نعوذ باللہ، کیا کیا عقیدے ہو گئے کہ وہاں جا کے قبروں میں سجدہ بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں بچہ دے۔ ایک جگہ جانا ہوا، سب اچھے خاصے لوگ داڑھی سجدے میں، میں نے کم وقت اس کے اختیار میں ہوتا تو اس کے اپنے بچوں کی جو لائن سے یہ قبریں بنی ہوئی ہیں اس کے اپنے بچوں کی ہے، تو یہ اپنے بچوں کو کیسے مرنے دیتا؟ معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔